حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے وقتوں میں ایک شخص نے 99 قتل کر دیے، پھر وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگ گیا، توبہ کے بارے میں سوچنے لگ گیا، تو اس قاتل نے لوگوں سے کہا کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عابد کون ہے؟ تو لوگوں نے نشاندہی کی کہ فلاں علاقے کے اندر ایک عابد رہتا ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ وہ قاتل اس عابد کے پاس پہنچا، اس راہب کے پاس پہنچا اور عابد سے کہنے لگا کہ اے عابد، میں نے 99 قتل کیے ہیں، لیکن اب میں گناہوں سے نفرت کرنے لگ گیا ہوں، میں نے توبہ کا ارادہ کیا ہے، کیا میں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا مالک کائنات میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ وہ راہب کہنے لگا، تم نے 99 انسانوں کو قتل کیا، تمہاری توبہ تو مالک کائنات قبول نہیں فرمائے گا، دور ہو جا۔ جب راہب نے یہ کہا، قاتل کو غصہ آیا کہ جب میری توبہ قبول ہونی ہی نہیں، میں ہوں ہی جہنمی، تو کیوں نہ تجھے بھی قتل کر دوں۔ اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب قاتل کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ زندگی یوں گزرتی رہی قاتل کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو توبہ کا خیال آیا، دل میں گناہوں کی نفرت بیٹھی۔ اس نے دوبارہ لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اس زمین پر عالم ہے کہ جس کے پاس میں جاؤں؟ لوگوں نے فلاں عالم کی نشاندہی کر دی۔ نبی پاک نے فرمایا، وہ قاتل اس عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، لیکن اب میں اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اگر میں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو وہ عالم کہنے لگا، بالکل، اللہ رب ذوالجلال تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اور اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، مالک کائنات بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتا ہے اگر وہ اس کے دربار میں چل کر آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ پھر عالم نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، اگر تمہیں توبہ کرنی ہے تو فلاں بستی میں نیک لوگ رہا کرتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اس بستی میں نہیں آنا، اس لیے کہ اس بستی میں آؤ گے تو تمہیں گناہ یاد آئیں گے اور پھر دوبارہ شیطان تمہیں ابھارے گا گناہوں پر، لہٰذا اس منحوس بستی کے اندر تو داخل نہ ہونا، اسی بستی میں نیک لوگوں کے پاس رہنا اور وہاں پر عبادت کرنا۔ اب وہ قاتل جو عالم نے نیک لوگوں کی بستی کا بتایا تھا، وہاں پر جانے کے ارادے سے نکلا۔ نبی پاک نے فرمایا، جب اس نے آدھا رستہ طے کیا تو اس کو موت نے آ لیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ قاتل توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، اس لیے ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، نہیں، اس کے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، اس نے ساری زندگی گناہ ہی گناہ کیے ہیں، لہٰذا ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے پھر انسانی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا کہ تم جاؤ عذاب اور رحمت کے فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ اب وہ فرشتہ رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان آیا اور کہا کہ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ عذاب اور رحمت کے فرشتوں نے اس کو منصف بنا لیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ اب تم زمین کو ناپو، یہ قاتل جس زمین کے قریب ہوگا یہ اسی کا ہوگا۔ اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے مستحق ہیں کہ اس کو لے کر جائیں، اور اگر یہ گناہوں کی بستی سے قریب ہے تو پھر عذاب کے فرشتے مستحق ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ نبی پاک نے فرمایا، جب فرشتے زمین ناپنے لگے تو اللہ رب ذوالجلال نے زمین کو حکم دیا کہ گناہوں کی بستی سے دور ہو جا اور نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہو جا، تو وہ زمین نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہو گئی۔ فرشتوں نے جب ناپا تو اس قاتل کو دیکھا کہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے 1 گز قریب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر رحمت کے فرشتے اس قاتل کو لے گئے اور مالک کائنات نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے انسان کتنے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت اتنی وسیع ہے، اگر زمین و آسمان کے برابر بھی تجھ سے گناہ ہو جائیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ایک مرتبہ مالک کے دربار میں سچے دل سے آ جا، ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے آ جا، اور سچے دل سے ایک مرتبہ اپنے رب کو پکار
اور کہے اے مالک مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، مالک کائنات زمین و آسمان کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے تو مالک کائنات تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائیں تو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ جائیں، سچے دل سے توبہ کریں، مالک کائنات تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔